أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان. طلاق یہاں پر آگے سیاق و سباق سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر ریووکیبل طلاق مراد ہے، وہ طلاق جس سے رجوع ممکن ہے. یعنی ایک نکاح میں 3 طلاقیں ممکن ہیں. پہلی طلاق یہ بھی رجی ہے، یعنی اس میں رجوع ہو سکتا ہے، ریووکیبل ڈیورس ہے. پھر دوسری طلاق یہ بھی ریووکیبل ڈیورس ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے. تیسری طلاق کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہوتا. تو یہاں پر طلاق رجی مراد ہے. الطلاق مرتان، رجی طلاق ریووکیبل ڈیورس 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد دستور کے مطابق یا رکھنا ہے، او تصریح بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو اس میں سے جو کچھ تم نے بیویوں کو دیا ہو. یہاں پر مراد جو ہے وہ مہر ہے. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ان کا وسیبہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، بلکہ اس کا ترجمہ صحیح طرح یوں ہوگا، خطاب یہاں پر مسلم کمیونٹی سے ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس میں کہ کوئی عورت اپنے مہر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑ دے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس انہیں کراس نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی زیادتی کرنے والے ہوں گے. فإن طلقها، پھر اگر کوئی عورت کو تیسری طلاق دے دے، یعنی وہ مرتان جو تھا وہ رجی طلاق تھی، اور اب یہ اس کے بعد فإن طلقها جو ہے اس سے مراد تیسری طلاق ہے. فلا تحل له من بعد، تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر وہ مرد یا خود فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے اپنی آزاد مرضی سے، تو پھر دوبارہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یعنی یہ نکاح جو ہونا چاہیے یہ نکاح ہی ہونا چاہیے، یعنی نکاح کرتے ہوئے ارادہ یہی ہو کہ زندگی اسی میں گزرے گی، پھر طلاق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پہلے سے وہ ایک لمٹ کے لیے کیا جائے کہ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، پھر وہ طلاق وہ نکاح نہیں ہے، وہ متع کہلاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تھا.
فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے أَن يَتَرَاجَعَا کہ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرے ان ظنّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ اگر انہیں گمان ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے جاننے والے لوگوں کے لیے، یعنی جن کو سمجھ بوجھ ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو ان کو دستور کے موافق یا تو چھوڑ دو رکھو، او سرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا انہیں بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور تم انہیں روکے نہ رکھو تاکہ تم ان پر کوئی زیادتی کرو، یعنی طلاق بھی دے دی ہے، عدت بھی پوری ہو گئی ہے، عدت کے بعد جو ہے وہ عورت کو فورسیبلی گھر میں رکھا نہیں جا سکتا۔ ہاں احسان کی روش کے تحت اگر تم انہیں گھر میں رکھو اس کی مرضی کے ساتھ تو اور بات ہے، لیکن اسے فورس نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی آپ پر ظلم ڈھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ کی نشانیوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ اور جو اس نے تم پر کتاب اتاری ہے، والحکمت اور حکمت کی باتیں اتاری ہیں، یعظکم بِہ جن کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پورا کر چکے ہیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کسی اور شخص سے نکاح کرنے سے، یعنی یہ جو رواج ہوتا ہے، یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھنا کہ بیوی کو طلاق بھی دے دی ہے تو اب وہ کسی اور سے نکاح کر کے دکھائے، یہ جو یعنی اپنی مونچھ کو اونچا کرنے کی بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ جب وہ باہم بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق اس پر راضی ہو جائیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ کو اور آخرت کا ماننے والا ہو۔ ذالکم ازکا لکم واطہر یہ چیز زیادہ تمہارے لیے ستھرائی کی بھی ہے اور پاکیزگی کی بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ اور بچے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 برس تک، جو شخص چاہے کہ وہ دودھ پلائے، یعنی اگر اس کا سابقہ شوہر جس کو اس نے طلاق بھی دے دی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس عورت کو دودھ پلانا چاہیے۔ وَلَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ اور جس کی اولاد ہے، یعنی یہاں پر مولود الہو جو کہا ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، one whom the child belongs to یعنی اس کا ترجمہ ہوگا صحیح مولود الہو one whom the child belongs to یعنی والد لہو رزقہن اس کے ذمے ہے ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کے کپڑے، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی بیوی تو نہیں رہی لیکن بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو کھانا اور کپڑے جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا بچے کے باپ کی ذمہ داری ہوگی، معروف طریقے سے جو بھی دستور کے مطابق ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی جس لیول پر بھی وہ مینٹیننس کر رہا ہے اپنی زندگی کی اسی کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها اور کوئی شخص اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہے مگر اپنی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها اور کوئی ماں جو ہے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ ہی ایکسپلائٹ کیا جائے باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ وارث مثل ذالک اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، یعنی یہ صورت کب ہوگی کہ باپ تو فوت ہو گیا، اب بیوی کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اب اصولی طور پر وہ نکاح کرنے کے لیے تو آزاد ہے، لیکن اگر
بچے کے جو اب وارث ہیں یعنی اس کے دادا یا اس کے چچا تایا وغیرہ، اگر دادا نہیں ہے یا اس کے بڑے بھائی ہیں وہ ماں سے تقاضا کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی بچے کی ماں کو ایکسپلائٹ نہ کرے اس کے بچے کے ریفرنس سے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر ماں باپ دونوں چاہیں دودھ چھڑانا، ان تراد منہما، باہمی رضامندی سے، وتشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو اپنے بچے کو کسی اور دایا سے دودھ پلوانے کا، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ تم اس کو پوری پوری ویج عطا کرو جو تم نے طے کی ہے دستور کے موافق۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں یعنی بیوائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کریں، یعنی ان کی عدت جو ہے 4 ماہ اور 10 دن ہے، اس تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر وہ ان 4 ماہ 10 دنوں کے اندر حاملہ اپنے آپ کو محسوس کریں تو پھر ان کی عدت جو ہے وہ ڈیلیوری ہوگی۔ ڈیلیوری کی شکل میں حاملہ ہونے کی صورت میں اگر وہ اگلے ہی دن ڈیلیور کر دے تو وہ اگلے ہی دن اس کی عدت جو ہے وہ پوری شمار ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر تم پر، یعنی یہ جو مرد کے وارث ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ تلاش کریں، یعنی کوئی اور شوہر جو ہیں وہ اپنے لیے ڈھونڈیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارے میں پیغام بھیجو نکاح کا ان عورتوں کو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہے اور آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں شادی کی، تو دلچسپی رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر اشارتاً آپ اسے کوئی کنوے کر دیں کہ میں انٹرسٹڈ ہوں، جب عدت سے فارغ ہو تو مجھے کنسیڈر کرنا، ایسا پیغام بھی بھیجو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آگے ایک شرط آ رہی ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لازماً انہیں یہ بات جو ہے وہ مینشن کرو گے، اس کا ذکر ان سے کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولا قولا معروفا، لیکن ان سے کوئی خفیہ قول و قرار نہ کرنا، یعنی نکاح جو ہے وہ تو اوپن ہوتا ہے نا، یعنی فرم کمٹمنٹ نہیں کر سکتے خفیہ طور پر بھی، ہاں تم انہیں معروف طریقے سے، جو بھی معروف انداز ہیں یہ میسج کنوے کرنے کے، جیسے میں نے کہا کہ فارغ ہو پر مجھے کنسیڈر کرنا، یعنی اس قسم کے کوئی میسج جو ہے تم دے سکتے ہو، لیکن کوئی پختہ عہد نہیں کر سکتے کہ جو ہی عدت پوری ہوگی تو ہم دونوں جو ہیں وہ نکاح کریں گے، یہ بات جو ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور مت پختہ ارادہ کرنا نکاح کا یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان رکھو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، بس اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ۔ اب ایک اور سچویشن آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق دے دے اس کا شوہر، اس کے ساتھ اس کو مس کیے بغیر، یعنی پرائیویسی کے بغیر ہی طلاق ہو جائے کسی وجہ سے۔ عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی، تو رخصتی نہیں ہوئی تو کنزیومیشن نہیں ہوئی اور ان کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، یہ وہ سچویشن ہے۔
سچویشن کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ ہی تم نے ان کا مہر مقرر کیا ہو. جب متعوہن، تو ان کو بھی جن کو مہر نہیں باندھا گیا کچھ نہ کچھ ضرور دے کر فارغ کرو. علی الموسع، وسعت والے پر، قدرہ، اس کی وسعت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدرہ، اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے یہ ادا کرنا ہوگا. مطعم بالمعروف، جو بھی خرچ کا قاعدہ دستور کے موافق ہے، یعنی خاندانی روایات کے اندر جو ایک نارمل چلتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا مہر کنسیڈر کیا جائے گا. حقاً علی المحسنین، یہ اللہ کا حق ہے نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یعنی درمیان میں جو سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ تم نے مہر بھی نہیں باندھا، اس کا ذکر پہلے کر دیا ہے، اور اب جو پہلی کنڈیشن ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا باقاعدہ مہر مقرر کیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو بھی مقرر کیا ہے تم نے اس کا نصف واجب الادا ہوگا. الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا سوائے اس کے کہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں وہ، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی دو صورتیں اس میں ممکن ہیں. یعنی اصول یہ ہے کہ آدھا مہر جو ہے وہ صرف عورت کے اپنے شوہر کو شوہر مان لینے پر، یعنی قبول کر لینے پر واجب الادا ہو جاتا ہے، اور باقی نصف جو ہے وہ پہلی تنہائی کے بعد واجب الادا ہو جاتا ہے، خواہ اس میں جنسی تعلق قائم ہو یا نہ ہو. اب اس میں دو سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ عورت اپنے حصے کا معاف کر دے کہ ٹھیک ہے میں آدھا بھی نہیں لیتی، اور دوسری سچویشن کیا ہے کہ مرد کو جو آدھا ریٹین کر لینے کی اجازت ہے وہ اپنے حصے کا چھوڑ دے کہ نہیں نہیں میں پورا ہی مہر ادا کر دوں. تو دونوں صورتوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. وَأَن تَعْفُوا، اب یہ اہم بات ہے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مردوں سے خطاب ہے کہ اگر تم اپنے حصے کا بھی چھوڑ دو یعنی پورا مہر ادا کر دو تو یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے. وَلَا تَنْسَوْا، یہ اس پر یعنی بات کو مکمل کیا جا رہا ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں جو بھی سچویشن ہے، حیثیت ہے، اس میں تمہیں فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اونچا مقام دیا ہے اس مقام کو نہ بھولو. مراد کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اونچا مقام دیا ہے لہذا گھٹیا حرکتیں نہ کرو. اور عام طور پر آپ یہ سارے جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اس میں دیکھیں گے کہ ایک طرف انسان جو ہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. یہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں گریس عطا کی ہے تو تم بھی گریسفلی بیہیو کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اب طلاق کا مضمون ختم ہوا. حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر بیچ کی نماز کی. اس میں اختلاف ہے کہ بیچ کی نماز کون سی ہے. یعنی ہمارا جو عام حساب کتاب ہے آج کل کا، اس کے اعتبار سے تو عصر کی نماز جو بیچ کی نماز ہے، صبح سو کر اٹھے، پہلی فجر ہے، دوسری ظہر ہے، تیسری عصر ہے، چوتھی مغرب ہے اور پانچویں عشاء ہے، تو اس میں درمیان بنتا ہے عصر. لیکن اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں دن شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب پر. تو ہر دن کی پہلی نماز مغرب کی نماز ہے، دوسری جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے، اور چوتھی ظہر کی نماز ہے، اور پانچویں عصر کی نماز ہے. تو بیچ کی نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے. تو یہ اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے جو ہے وہ عصر ہی کی طرف گئی ہے. اور یہ دونوں نمازیں جو ہیں یہ ریلیٹیولی مشکل نمازیں ہیں. فجر کی نماز جو ہے اس میں انسان کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اور عصر کی نماز جو ہے وہ کاروباری اعتبار سے پیک ہوتا ہے، اور کاروبار میں سے اپنے آپ کو نکالنا جو ہے وہ مشکل کام ہے. لہذا دونوں ہی بہرحال اس اعتبار سے اہم نمازیں ہیں کہ اگر انسان ان کا اہتمام کرے تو باقی نمازیں جو ہیں ریلیٹیولی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں.
وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما برداری اختیار کرتے ہوئے دست بستہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی میدان جنگ کے اندر تم نماز پڑھ سکتے ہو چلتے ہوئے بھی اور سواری پر بھی، یعنی عام حالات میں احناف کے نزدیک یہ نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آپ کو باقاعدہ جو ارکان ہیں نماز کے وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ سواری پر ہیں، نہ آپ قیام کر سکتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ پراپرلی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو حالت جنگ میں ایمرجنسی میں تو اس کی اجازت ہے۔ بعض فقہا نے عام حالات میں بھی اس کی اجازت دے دی، عام سفر میں بھی، تو سفر ہے نا تو انہوں نے عام سفر میں بھی اجازت دی ہے، لیکن احناف جو ہیں عام سفر میں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ عام سفر میں اگر ممکن ہے تو آپ اٹھ کر، جیسے ٹرین ہے تو اس کے پیسیجز کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر ایسا کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اس طرح جہاز میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بس میں اس کا امکان نہیں ہوتا، اس صورت میں کوشش کریں کہ بس جو ہے وہ رک جائے یا پھر قضا کر کے آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی احناف کے نزدیک۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرنا جیسے اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے، سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم ادروائز کبھی نہ جان سکتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ وصیت کریں اپنی عورتوں کے حق میں۔ یعنی یہ جب وراثت کا قانون نہیں آیا تھا تو وہاں جو ہی کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو اس کے گھر والے جو تھے وہ بیوہ کو نکال باہر کرتے تھے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، تو وہاں پر یہ حکم انیشلی دیا گیا تھا کہ تم ان کے حق میں وصیت کر کے جاؤ کہ انہیں فوری طور پر نکالا نہ جائے اور انہیں بالکل بے یار و مددگار جو ہے وہ سڑک پر نہ بٹھا دیا جائے لا کر۔ متاعًا الی الحول غیر اخراج، ان کو گھر سے نکالے بغیر ان کو برتنے کا سامان دینا، یعنی انہیں پرووائڈ کرنا، ہمارے آج کے محاورے میں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ وہ اپنے حق میں جو بھی معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے طے کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے خرچ دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے ڈرتے ہوئے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں اللہ نے زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور یاد رکھو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا دے، ملٹیپلائی کر دے، اضعافا کثیرتا، کئی گنا، واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے اور وہی کشادگی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، مبعوث فرمائیے ہمارے لیے ایک بادشاہ، یعنی مقرر کیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک کمانڈر، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم
اللہ کے راستے میں اس کی قیادت میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو اس پیغمبر نے فرمایا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر قتال، تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو تم لڑو ہی نہ؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے ما لنا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا پرابلم ہے ہمیں، کیا مسئلہ ہے ہمیں اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اس لیے کہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنی اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے، گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے ان میں سے کچھ کے سب پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور اللہ کے نبی ان کی طرف بھیجے ہوئے ان سے کہنے لگے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ یعنی امیر مقرر کیا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، ہے اس کو حکومت کیسے مل سکتی ہے، یعنی ہاؤ کین ہی بی اور امیر، وہ ہمارا کمانڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں کمانڈ کے، لیڈرشپ کے، کہ ہمیں حکومت عطا کی جائے۔ وَلَمْ مِنْهُ، اس کے مقابلے میں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور وہ کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ قَالَ، اس پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بھئی اللہ نے اسے منتخب فرمایا ہے تمہارے مقابلے میں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے علم اور جسامت میں تم پر فضیلت دی ہے۔ جسامت کی فضیلت تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی کمانڈر ہو وہ قداور ہو، صحت مند ہو، تو ہی لکس لائک اے کمانڈر۔ اور علم جو ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر علم جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کا علم ہو، یعنی جنگی اعتبار سے وہ جنگی ٹیکنیک کا زیادہ ماہر ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ بے شک اس کی حکومت کی، اس کے کمانڈر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک صندوق آئے گا، اس کے پاس وہ صندوق آئے گا کہ جس میں تمہارے لیے تسلی ہے تمہارے رب کی جانب سے، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں تھا، اور تورات کی تختیاں اس کے اندر تھیں، اور تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ اور یہی وہ صندوق ہے، یاد رکھیے گا، کہ جو آج بھی بنی اسرائیل تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں گمان یہ تھا کہ شاید مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے وہ صندوق جو ہے وہ دفن ہے، اور مسجد اقصیٰ کے نیچے انہوں نے بیچوں بیچ جو ہے وہ تہہ خانے کھود لیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں ملا نہیں، لیکن کسی بھی وقت اس کو وہ گرا بھی دیں گے بہانے سے، اور اس کے بعد اسے پوری طرح ڈیمولش کر کے اس میں جو ہیں وہ ہل چلائیں گے ڈیپ جانے کے لیے، اور اس صندوق کو تلاش کریں گے۔ وہ صندوق انہیں ملے یا نہ ملے، لیکن بہرحال اب جب نئے سرے سے تعمیر کی بات ہوگی تو پھر کہیں گے اچھا اب تعمیر کرنا ہی ہے دوبارہ، تو پھر اوریجنل چیز تعمیر کی جائے، ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، یعنی وہ
ہیکل وہ عبادت گاہ جو حضرت سلیمان تعمیر فرما رہے تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا، تو وہ ہیکل جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہوگا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، فرشتے اس صندوق کو اٹھائے لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی، ان کنتم مومنین، اگر تم مانو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت فوجوں کو لے کر نکلے، قالا، انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا پر جو آنے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی بھی اس دریا میں سے خوب پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، یعنی سفر میں ہیں، پیاس لگی ہوئی ہوگی، دریا کو کراس کرنا ہوگا لیکن دریا میں سے پانی نہ پینا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو میرا ساتھی ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو چلو بھر لے کر ذرا حلق تر کر لے، اس سے زیادہ سیر ہو کر پانی نہ پیے۔ اور یہ انسان کی جو نیوٹریشنل نفسیات ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ اگر آپ پیدل چل رہے ہوں اور کسی جگہ پر آپ خوب سیر ہو کر پانی پی لیں یا کھانا کھا لیں تو پھر آپ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہتی، اور اگر آپ بس ضرورت میں ایک دو گھونٹ جو ہے وہ بھر لیں اور چند لقمے لے لیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تو پھر آپ کی انرجی ریسٹور ہو جاتی ہے، لیکن آپ جو ہیں بالکل نڈھال نہیں ہوتے۔ تو کیا ہوا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، جب اس دریا پر پہنچے تو سوائے ان میں سے چند کے باقی سب نے خوب سیر ہو کے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو اب جب وہ آگے چلے، وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، اب وہ جو جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر جالوت سے لڑنے کی اور جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ کہ جنہیں گمان غالب تھا کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ انہیں کہنے لگے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگرچہ جالوت کی فوج بہت بڑی اور طاقتور ہے، گھبراؤ مت، کتنے ہی چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے، جھیلنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ ان کا، قالوا، انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر و ہمت انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، نتیجتاً انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکروں کو شکست دے دی۔ وقتل داود جالوتا، اور داود نے یعنی حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داود علیہ السلام جو تھے گوپیے کے بڑے ماہر تھے، یعنی پتھر جو ہے وہ گھما کر جو ہے نشانے پر ڈالنے کے، تو انہوں نے جالوت جو تھا وہ آہنی لباس کے ساتھ آیا تھا، یعنی اس نے آرمر جو سارا لباس پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھ جو تھی وہ دونوں آنکھیں کھلی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپیے سے نشانہ لگایا اور اس کی آنکھ پھوڑتے ہوئے اس کا بھیجا جو ہے وہ نکال دیا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو کیونکہ یہ میدان اصل میں مارا حضرت داؤد علیہ السلام نے، لہذا کمانڈ جو ہے وہ بھی پھر حضرت جالوت نے حضرت داؤد ہی کو دے دی، اب یہ بادشاہ بن گئے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کر دی، والحکمت، اور دانائی دے دی، وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔
ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے پرے نہ ہٹاتا رہتا تو کیا ہوتا؟ یعنی ایک گروہ انسانوں پر ظلم کیے جاتا اور انسانیت جو ہے اس کا خاتمہ کر دیتا۔ لفسدت الارض، تو زمین فساد آلود ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں سچ سچ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ نے ان میں سے کچھ کو بلند درجے عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزے عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو ایمان لے آئے۔ ومنہم من کفر، اور انکار کرنے والے بھی تھے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، اور نہ ہی شفاعت یا سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر بڑے ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار قرار دیا ہے، اور آپ پڑھیں گے تو واقعتاً آپ کو اس میں سرداری کی خوشبو آئے گی۔ جو اس میں گلوری ہے اس آیت کے اندر، اور جو گریس ہے اس آیت کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کا رعب اور دبدبہ جو ہے اس آیت کے اندر آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ از خود زندہ ہے، یعنی میں اور آپ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ کی زندہ کیے ہوئے زندہ ہیں۔ یہ کائنات کیسے موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا ہے، تب یہ موجود ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے گا یہ قائم رہے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے گا میں زندہ رہوں گا، آپ میں سے ہر شخص کو جب تک زندہ رکھے گا وہ زندہ رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا ہمیں بھی موت آئے گی اور اس کائنات کو بھی فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو خود الحی ہے، خود زندہ ہے، اور باقی پوری کائنات کے لیے قیوم ہے، تھامے ہوئے ہے، سسٹینر۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی نیند اور اونگ جو ہیں یہ زندگی کے اندر جو ہیں انٹرپشنز ہیں، یعنی میں زندہ ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، اور جب مجھے اونگ آتی ہے تو بالکل میں بس بے بس ہو جاتا ہوں، میری زندگی جو ہے وہ انٹرپٹ ہو جاتی ہے، اور جب سو جاتا ہوں اور زیادہ ڈیپ انٹرپشن آ جاتی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حیات، اس کا الحی ہونا جو ہے اس کو فردر ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ تو اس کو کوئی اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی نیند، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور اس کو بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ سفارش جو ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو سفارش کرتا ہے وہ شخص کہ جو آپ پر کنٹرول رکھتا ہو، آپ پر حاوی ہو، اس کا سفارش کا انداز کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا آدمی ہے، کرو یہ کام۔ ایسے آدمی کو سفارش کرنے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی نفی کر دی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے کسی کو سفارشی لے کر گیا ہے کسی افسر کے پاس اور 2 گھنٹے صاحب اس کو اندر ہی نہ بلائے اور یہ باہر ہی چٹ بھیج کر کھڑا رہے، تو سفارش کروانے کے والے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا سفارشی ہولا ہے۔ اور اگر سفارش کرنے والا یعنی بغیر پیے کے واسطے کے سیدھا دروازہ کھولے اندر چلا جائے اور بغیر تمہید کے بات شروع کر دے، تو سفارش کروانے والا سمجھتا ہے کہ میرا سفارشی جو ہے وہ سٹرونگ ہے، تو اس کی نفی کر دی۔ کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ دوسری سفارش ہوتی ہے کہ کوئی شخص جا کر کہتا ہے کسی سرکاری افسر سے کہ جی آپ کے پاس جو انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ درست نہیں ہے، میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا اور یہ شخص بے قصور ہے۔ اب کون ہے جو اللہ کے سامنے جا کر اس کی فائل کو درست کرے؟ چشمدید گواہ تو سامنے کا ہوتا ہے نا، انسان تو دیکھتا ہے اس کے سامنے جو کچھ ہے، اس کو میرے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا، پیچھے تو بہت دور کی بات ہے، جب ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر کی خبر نہیں ہوتی اور ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر کی خبر نہیں ہوتی، یہ ہے میری لمیٹیشن۔ تو اللہ جو ہے وہ تو میرے سامنے بھی دیکھتا ہے اور میرے پیچھے بھی دیکھتا ہے، تو میرے لیے کیا امکان ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے کہوں کہ تیرے فرشتے جو رپورٹ لے کے آئے ہیں وہ صحیح رپورٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، گریسپ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی، الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ایبسولوٹ علم صرف اللہ کا ہے، ہاں اپنے علم میں سے جو وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی۔ اب اس میں ہمارے ہاں ایک پرانا سلف سے اختلاف چل رہا ہے، ایک اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کو بالکل ظاہراً لیتے ہیں۔ قرآن میں کرسی آئی ہے تو کہیں گے کہ ہاں اللہ کی کرسی ہے، اور وہ تو آتا ہے نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبے میں حدیث کوٹ کی کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو آڈینس میں سے کسی نے پوچھا کہ شیخ کیسے نزول فرماتا ہے؟ تو ممبر کی سیڑھیاں نیچے اتر کے کہا کہ ایسے نزول فرماتا ہے۔ تو یہ اصحاب ظاہر کہلاتے ہیں کہ جو الفاظ کے ظاہر کو جو کا تو لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے ہاں عقائد ہیں، اشاعرہ ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ سب استعارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی کرسی ہے حقیقت میں، نہ اس کا کوئی عرش ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بیونڈ ہے۔ ان کے بین بین ہمارے عقائد ہیں کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ میرا عرش ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کا عرش ہے، لیکن کیسا ہے؟ وی ہیو نو آئیڈیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری کرسی ہے، ہاں ہم کہیں گے کرسی ہے، لیکن
وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کرسی کس طرح کی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. پھر اسی میں ایک رائے یہ ہے کہ کرسی جو ہے یہ محاورہ ہے، یہ استعارہ ہے پاور کے لیے. جیسے ہمارے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا نا میری کرسی مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنی مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاور. وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کو تھامنا، زمین و آسمان کا کنٹرول چلانا اسے تھکاتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ یعنی دین میں سختی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کا بھی ہو کر نہ پڑھے تو اسے سختی سے نماز پڑھاؤ. تو سختی تو ہے، دین کے حکام نافذ ہوتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں. مراد کیا ہے پھر دین میں کوئی سختی نہیں ہے؟ یعنی کسی کو اسلام لانے پر فورس نہیں کیا جا سکتا. ہاں اسلام لے آئے گا تو پھر اسلام کی پابندی اس سے کروائی جائے گی. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے ممیز ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، غیر اللہ کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے. لا انفصام لہا، کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا حامی، ان کا پشت پناہ، ان کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. والذین کفروا، جبکہ اولیاؤہم الطاغوت، جبکہ کافروں کے حمایتی، ان کے پشت پناہ، ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں اندھیروں، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے آ کے آتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہیں، دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.